آپ لوگ بات سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو ایک طرف تو بندہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے کہ طبیعت میں گناہ کا مادہ رکھا گیا ہوتا ہے، تو لہذا اس نے گناہ کی طرف مائل ہونا ہوتا ہے۔ دوسری طرف تقدیر اس کو اپنی طرف کھینچتے نہیں ہے کہ ضرور تو نے یہ گناہ کرنا ہے، بندہ گناہ کرتا اپنی مرضی سے ہے۔ راکھواں لیلا محبت کے مارے مجبور تو ہوتا ہے کہ مالک کی پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن جاتا اپنی مرضی سے ہے، جاتا اپنی مرضی سے ہے، مالک نے رسی نہیں ڈالی ہوتی ہے، جہاں مالک جاتا ہے یہ پیچھے میں جا رہا ہوتا ہے، تو اپنی طبیعت کے وجہ سے مجبور ہوتا ہے اور ظاہر میں وہ آزاد ہوتا ہے۔ ایسی ہی گناہ کرنے والا بندہ اپنی طبیعت کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے اور ظاہر میں وہ آزاد ہوتا ہے۔ چوری اگر وہ کرتا ہے تو خود ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو خود آگے بڑھتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے خود وہ زبان ہلاتا ہے، وہ اپنی زبان کو قابو کر سکتا ہے، اس طرح مجبور نہیں ہے، البتہ طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ تو لہٰذا اس لیے اس کو گناہ کی سزا ملتی ہے کہ بھائی تو اس بات پہ قادر تھا کہ تو زنا سے پیچھے ہٹ جاتا، تو اس بات پہ قادر تھا کہ وہ تو چوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتا، تو نے ہاتھ کیوں بڑھایا؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی طبیعت کی مجبوری بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، طبیعت کی مجبوری بھی تو اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو دین اسلام کی فطرت پہ پیدا کرتا ہے، ہر بچہ دینی فطرت لے کے آتا ہے، دینی طبیعت لے کے آتا ہے، بعد کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے، بعد کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں نہیں آتا کہ بچہ اچھی طبیعت، اچھی فطرت، اسلام کی فطرت لے کے آتا ہے، بعد میں والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ الزام اللہ کے اوپر لگاتا ہے کہ میری طبیعت ایسی کیوں بنائی، تو کہا جائے گا کہ نہیں بھائی، آپ کی طبیعت تو اسلام کے مطابق بنائی گئی تھی، آپ کو ماحول نے خراب کر دیا، آپ کو ماحول نے خراب کر دیا۔ پھر اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کرے کہ پھر ماحول مجھے کیوں غلط ملا، مجھے غلط ماحول کیوں اللہ نے دیا، مجھے اچھا ماحول دیتا میں نیک بن جاتا، تو بھائی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کتنی مرتبہ غلط ماحول میں اچھے بندے بن جاتے ہیں اور نیک ماحول میں بندے بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں نہیں پلے تھے اور پھر پیغمبر بن گئے۔ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بندہ تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور لقب اس کا سامری تھا۔ کیا نام لقب تھا؟ سامری۔ سامری نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا؟ وہ بچڑا بنایا تھا نا، خود مشرک اور پوری قوم کو شرک کے اندر مبتلا کیا تھا۔ یہ سامری کہیں سفر کر رہا تھا اپنی والدہ کے ساتھ کشتی میں، تو کشتی ڈوب گئی، یہ تختی کے اوپر بچ گیا اور تختی تیرتے تیرتے دریا کے کنارے پہنچ گئی اور پھر یہ دریا کے اوپر پڑا رہا۔ چھوٹا بچہ تھا، معصوم تھا۔ پھر جبرائیل امین آتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس سامری کو پالا تھا اور سامری کو پالا، پھر یہ سامری بعد میں خود مشرک بنا، پوری قوم کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلا، وہ پیغمبر بن گیا۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں کہ فَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ کافر وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، وہ موسیٰ جس کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا وہ کافر بن گیا، جس موسیٰ کو فرعون نے پالا وہ مرسل بن گیا۔ تو بھائی اگر آپ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے ماحول غلط کیوں ملا، بھائی اگر آپ کوشش کر لیتے، آپ کو اللہ نے عقل دی تھی تو غلط ماحول میں بھی آپ نیک بن سکتے تھے۔ کتنی مرتبہ غلط ماحول میں لوگ نیک بن جاتے ہیں، آپ نے اس وقت کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ ماحول کی بہاؤ میں کیوں بہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ لوگ توجہ کر چکے ہوں گے تو تقدیر کا مسئلہ کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ ہاں اگر آپ تنگ نہیں ہوتے، میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، کئی مرتبہ دہرانے سے لوگ تنگ ہو جاتے ہیں کہ ایک بات بار بار دہراتے ہیں، اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ واقعی بندے کی عقل اس میں پریشان ہو جاتی ہے کہ کبھی تو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے بندے نے وہی کرنا ہوتا ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ انسان کو سزا ملے گی۔ اب اگر انسان کے مقدر میں زنا لکھا ہوا ہے، سزا کیوں ملتی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مجبور ہے یا آزاد ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے ایک ٹانگ اٹھا لو۔ اس آدمی نے کھڑے کھڑے ایک ٹانگ اٹھا لی، فرمایا دوسری اٹھا لو، تو دوسری نہیں اٹھا سکتا۔ اب ایک بندہ ایک ہی وقت میں دونوں ٹانگیں کیسے اٹھائے جو کھڑا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا بس اب اس قدر آزاد ہے اور اس قدر مجبور ہے۔ ہاں ایک ٹانگ اٹھانے میں تو یہ مختار ہے اور دوسرے پاؤں اٹھانے میں وہ مجبور ہے۔ گویا کہ من وجہ یہ آزاد ہوتا ہے، من وجہ یہ
مختار ہوتا ہے، مرضی کا مالک ہوتا ہے. جیسے کہ وہ راکھما لیلا ایک اعتبار سے تو مجبور ہوتا ہے کہ مالک کے پیچھے جانا اس کی فطری طبیعت کی مجبوری بن چکی ہوتی ہے، مالک کی محبت دل میں ہوتی ہے. اور ایک اعتبار سے آزاد ہوتا ہے، گلے میں کوئی رسی تو ہوتی نہیں ہے، اگر وہ پیچھے بھاگنا شروع کر دے بھاگ جائے گا، آزاد ہے. اسی طرح یہ انسان طبیعت کے ہاتھوں تو مجبور ہوتا ہے لیکن اپنی قوت کے اعتبار سے یہ آزاد ہوتا ہے. طبیعت تو چاہتی ہے کہ زنا کرے، طبیعت تو چاہتی ہے کہ چوری کر لے، طبیعت تو چاہتی ہے کہ حرام کھائے، طبیعت ایسی بنی ہوئی ہے. لیکن بندہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، زنا سے پیچھے بھاگ سکتا ہے، چوری سے بندہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، غیبت سے بچا سکتا ہے، سود کھانے سے بچا سکتا ہے. تو ایک اعتبار سے آزاد اور ایک اعتبار سے طبیعت کے ہاتھوں مجبور، اور خارج کے اعتبار سے بندہ آزاد ہوتا ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ اس بندے کی طبیعت ایسی کیوں بنائی گئی، یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے کہ میری طبیعت کیوں خراب بنائی گئی. تو بھائی طبیعت اللہ نے خراب نہیں بنائی، تو نے خود خراب کی ہے، تیرے ماحول نے خراب کی ہے. کیونکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہر بچہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر بچہ دین اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. یہ تو بعد میں ماحول کو اس سے بندہ بگڑ جاتا ہے. پھر آپ یہ سوال کریں کہ مجھے ماحول کیوں خراب ملا، اگر مجھے اچھا ماحول مل جاتا میں اچھا بن جاتا. بھائی اچھے ماحول میں لوگ برے بن جاتے ہیں، برے ماحول میں لوگ اچھے بن جاتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. تو بھائی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، کوئی اس کو کھینچتا نہیں ہے. دیکھیں میرے پاس بالفرض و تقدیر پسٹل ہے، اور کوئی بھی بندہ سامنے جا رہا ہے، میں اس سے ناراض ہو گیا یا ویسے مجھے غصہ ہے اس کے اوپر، میں اپنے ہی ہاتھ سے فائر کرتا ہوں اور اس کو قتل کرتا ہوں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے ایسے اعمال سے. تو فائر اگر بالفرض میں کروں تو کون کہتا ہے کہ میں مجبور تھا؟ کون کہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا، لیکن تقدیر میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بندہ اپنی مرضی سے کرے گا، بندہ اپنی مرضی سے قتل کرے گا. یہ تو ایک صورت ہو گئی. ایک اور صورت ایسی بن گئی کہ ایک آدمی ہے، میرے ہاتھ میں پسٹل ہے اور میں نے ویسے ہی پسٹل پکڑا ہوا ہے. اب ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ بس میرے ہاتھ کو ایسے پکڑ کے اٹھا لیتا ہے، اور جہاں میں نے انگلی دی ہوئی ہے وہ ایسے میری انگلی کو دبا دیتا ہے، اور سامنے ایک بندہ کو فائر لگ جاتی ہے، بندہ قتل ہو جاتا ہے. اب اس کو کہیں گے کہ یہ بندہ مجبور تھا، کیونکہ میں نے اپنے مرضی سے تو قتل نہیں کیا، اب میں مجبور تھا. اب اس وقت یہ قتل جو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ قتل کرے گا لیکن اپنی مرضی سے نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے، تو لہٰذا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. اور جو پہلے قتل کیا ہے یہ بندہ قتل کرے گا اور اپنی مرضی سے کرے گا، لہٰذا مواخذہ بھی ہوگا. تو لہٰذا بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ مجبور محض کے درجے میں کر لیتا ہے، اس وقت ان کا پھر مواخذہ بھی نہیں ہوتا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہم سب نے زندہ ہونا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے. بات تو میں نے کوئی اور کرنی تھی، یہ تو کسی اور طرف بات لمبی ہو گئی. بہرحال انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے بتا دیا آپ لوگوں کو، چند ایک بنیادی پوائنٹس بتا دیے. اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان لانے میں ہم نے چند ایک بنیادی پوائنٹ بتا دیے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی گرامی کے بارے میں امت کے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. بعض حضرات محبت میں آ کے، جوش میں آ کے کئی مرتبہ نبی کو اس کے مقام سے بڑھ کے ہی سمجھ بیٹھتے ہیں، اور یہ محبت کا اثر ہوتا ہے. میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو یہ بھائی ہے اور یہ بھائی کئی مرتبہ نبی کو اس کے مقام سے اوپر لے جاتے ہیں، تو یہ ان کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو لہٰذا ان کو اگر سمجھایا جائے تو یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ محبت میں آ کے نبی کو ایسی باتوں سے متصف کرنا جو خدائی شان میں تنقیص کا لازم بنتی ہیں، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. اللہ اللہ ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے، تمام بندوں سے برتر، تمام فرشتوں سے بہتر، پوری کائنات سے بہتر و برتر. اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا. کوئی بندہ اگر ان کو اللہ کے برابر قرار دیتا ہے یا کوئی ایسی ہی محبت کے جوش میں آ کے، تو پھر یہ بالکل نامناسب بات ہوتی ہے. کئی ساری صفات ایسی ہیں جو ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور پھر وہی صفات ہم نبی کے لیے بھی ثابت کرتے ہیں. تو کیا مانا کہ ہم نے صفات میں نبی کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا؟ صاف ظاہری بات ہے کہ عالم الغیب یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. اب اگر آپ بندوں میں سے کسی ایک بندے کے لیے غیب کا علم ثابت کریں گے تو کیا مانا کہ آپ نے اسی صفت میں بندے کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. علم غیب میں آپ نے بندے کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. اب اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں بے شمار واقعات ایسے پائے جاتے ہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایسی بات کی خبر دی جن کو ظاہری حواس کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے.
ایک غیب کی خبر دی، غیب کی خبر دی، یہ بے شمار واقعات ہیں. کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں بے شمار ایسے واقعات آئے ہیں کہ آپ نے ایسے واقعے کی خبر دی ہے جو ظاہر میں اس کی خبر پانا ممکن نہیں تھا. اللہ نے ان کو بتا دیا، انہوں نے لوگوں کو خبر دے دی. اس سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کر سکتا، ہم بھی مانتے ہیں. اب ہم مانتے ہیں کہ نبی نے غیب کی خبریں دی ہیں، نبی نے غیب کی خبریں دی ہیں، اور دوسرے حضرات بھی کہتے ہیں کہ ہاں نبی نے غیب کی خبریں دی ہیں. اختلاف اس میں ہے کہ نبی کو علم غیب ثابت تھا یا نہیں تھا. اب ذرا بندہ کھلے دماغ سے تعصب کی پٹی ہٹا کے ذرا سوچے کہ کیا ایسے واقعات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے ہیں کہ کوئی بات تھی جس میں آپ نے کوئی خبر نہیں دی، غیب کی بات تھی، آپ نے کوئی خبر اس کے بارے میں نہیں دی. اگر ایسے واقعات ہیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ کبھی تو آپ خبر دیتے ہیں، کبھی آپ خبر نہیں دیتے. کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا اور بیت المقدس کے دروازے اور کھڑکیاں گن رہا تھا، کبھی تو وہ یہ فرماتے ہیں. اور کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوتا ہے اور کسی کو ملتا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام بھی تلاش کرتے کرتے تھک گئے، فجر کا وقت تھا، آذانیں ہو چکی تھی، نماز قضا ہو رہی تھی، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، صحابہ کرام بھی ہار تلاش کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے، اور جس وقت اونٹ کو اٹھا لیتے اندر سے ہار برآمد ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت گویا کہ وہ یہ خبر نہیں دیتے. خیبر کے موقع پہ ایک بکری کا گوشت سامنے پیش کیا جاتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بھی کھا لیتے ہیں، آپ بھی ایک لقمہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن صحابی کی قوت کمزور ہوتی ہے، لہذا جو ہی وہ لقمہ کھا لیتے ہیں اس میں زہر ملی ہوتی ہے، فوراً جب حق ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب منہ تل لقمہ اٹھا لیتے ہیں، منہ میں لقمہ ڈال لیتے ہیں، گوشت بول پڑتا ہے کہ نبی مجھے نہ کھاؤ، میرے اندر زہر ملائی گئی ہے، نبی گوشت تھوک لیتے ہیں. اس طریقے سے آپ بچ جاتے ہیں. اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بالفرض و تقدیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خبر دینی ہوتی تو بشر کو فرماتے کہ بشر بن برا، نہیں ہرگز ہاتھ نہیں لگانا، گوشت کے اندر زہر ملی ہوئی ہے. تو دیکھیں ہم اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات کو دیکھتے ہیں تو کئی مواقع ایسے آئے ہیں جن میں آپ نے غیب کی خبر دی ہے، اور کئی مواقع ایسے آئے ہیں جن میں آپ نے خبر نہیں دی. اب تو اگر ایسا ہوتا کہ آپ ہر موقع پہ، ہر بات کے بارے میں، ہر وقت پہ آپ یہ غیب کی خبر دیتے، پھر تو ہم کہتے کہ نبی کو علم غیب حاصل ہے، کیونکہ ہر وقت آپ نے غیب کی خبر دی ہے، ہر موقع پہ دی ہے، ہر عمل کے بارے میں دی ہے. لیکن کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ جس میں آپ نے غیب کی خبریں نہیں دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو ساتھ روانہ کر دیا کہ ہم نے جانا ہے اور ہم نے عمرہ کرنا ہے. احرام باندھ لیا، احرام باندھ کے 1400 صحابہ کرام جا رہے ہیں اور وہ عمرہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں کفار نے راستہ روک لیا، حتیٰ کہ آپ کو عمرہ کیے بغیر واپس پلٹنا پڑا. کوئی بندہ بھی اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتا، عمرہ کیے بغیر واپس پلٹنا پڑا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم تھا کہ ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اتنے صحابہ کرام کو مشقت میں ڈالنا، یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ اور پھر احرام کیوں باندھتے؟ حالانکہ احرام باندھنے کے بعد عمل پورا کیے بغیر احرام کھولنا جائز ہی نہیں ہے، تو آپ احرام بھی نہ باندھتے. لیکن آپ کا احرام باندھنا اور آپ کا صحابہ کرام کو ساتھ لے جانا، ازواج مطہرات کو ساتھ لے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے نا کہ پہلے آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. تو کئی امور کے بارے میں آپ نے غیب کی خبریں دی ہیں اور کئی امور کے بارے میں آپ نے غیب کی خبریں نہیں دیں. اب ہم نے اعتدال والا راستہ اپنانا ہے. اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ پروردگار ذوالجلال نے تمام انسانوں سے، تمام فرشتوں سے، تمام جنات سے بڑھ کے علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا. سب سے بڑھ کے علم تھا، لیکن جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا اتنا علم آپ کے پاس تھا، بس جتنا اللہ نے عطا فرمایا تھا. اب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کے برابر کا علم ان کو حاصل تھا تو پھر یہ زیادتی والی بات ہے. اس طرح پھر نبی کو اللہ کے برابر کر دینا کوئی بندہ اس کو جائز نہیں سمجھے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سارا علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے علم سے ان کے پاس علم کم تھا. تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو غیب کی خبریں بتاتے رہتے ہیں.
غیب کی خبریں بتاتے ہیں. غیب کی خبریں آتی تھیں اور اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بتایا بھی کرتے تھے، لیکن غیب کے علم کی نفی قرآن پاک میں ہو چکی ہے. قل لا اقول لکم انی اعلم الغیب، میرے محبوب آپ ان سے کہہ دے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. لا اقول لکم انی اعلم الغیب، صاف ستھرے واضح الفاظ ہیں، نبی کی زبانی اعلان کرواتے ہیں. نبی آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا، آپ خود کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا. انما الغیب للہ قل لا یعلم الغیب من فی السماوات والارض قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین و آسمان میں جو بھی ہیں وہ نہیں جانتے غیب مگر ایک پروردگار جانتا ہے. اتنے واضح